ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے نظام کے اندر کی باتیں بھی عوام کے سامنے لا کے رکھتی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے جتنا بھی اختلاف ہو، مفادات کی سیاست کرتے ہیں، مفادات کے لیے پریشر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں پر سب سے اہم پوائنٹ کیا ہے؟ سب سے اہم پوائنٹ تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان کچھ بھی ہو نظام کے بہت قریب ہیں، سیاست کو، حکومتوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس سب کو بہت ہی بہتر جانتے ہیں۔ یعنی جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کے جملوں کے اندر کوئی بھی جملہ ایسا نہیں ہوتا جو کہ حقیقت پر کہیں موجود نہ ہو۔ یعنی وہ ایسا نہیں کرتے کہ صرف الزام لگا دیں اور الزام کے پیچھے حقیقت کہیں پر نہ ہو۔ چونکہ مولانا فضل الرحمان بہت ہی گاگ کے سیاستدان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ایک ایک جملہ پکڑ میں آ سکتا ہے اور انہیں جواب دینا پڑ سکتا ہے۔ اب جو مولانا فضل الرحمان نے گفتگو کی ہے، طاقتوروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو جس طرح سے کھری کھری سنائی ہے، اب یہ بیان اگر مولانا فضل الرحمان کی جگہ کوئی اور دیتا، چاہے پاکستان کا کوئی باشعور نوجوان ہو یا کوئی سیاستدان ہو، تو اسے اٹھا لیا جاتا اور اس کے بعد جو ہے وہ کہیں پر نظر بھی نہ آتا۔ اب مولانا فضل الرحمان نے کیا گفتگو کی ہے، ان کی گفتگو آپ کو سنوائیں گے بھی، لیکن مختصر سے انداز میں ان کا کہنا ہے کہ پھر کہتے ہیں ہمارے جوان جو شہید ہو رہے ہیں، تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی لیے لے کہ اس ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ اب اس بات سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جملہ اگر کوئی اور بولے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا ہے، آپ یہ گفتگو ملاحظہ کریں۔ پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں، او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا، تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ اندازہ کر لیں کہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا، آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر تو اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی مولانا فضل الرحمان نے ایک سچ بولا ہے، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان چاروں طرف سے محصور ہو گیا ہے، پاکستان مشکلات میں گر چکا ہے، اور پاکستان کے سیاستدان جنہوں نے سوالات اٹھانے تھے وہ خود پہلے ہی محسوس ہو چکے ہیں، یعنی وہ بھی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، وہ بھی خود کو ان کے گراؤ میں دے چکے ہیں، اس لیے سوالات نہیں اٹھا سکتے۔ اب یہاں پر بہت ہی کڑوا سچ بولا ہے مولانا فضل الرحمان نے، کیا کہا ہے آپ کو یہ گفتگو بھی سناتے ہیں۔ انڈیا کے ساتھ پوری سرحد بند، افغانستان کے ساتھ پوری سرحد بند، مغربی سرحدیں بھی بند، مشرقی سرحدیں بھی بند، ایران ایسے حالات میں کہ وہ نہ اچھے کا نہ برے کا، چائنا اپنا اعتماد اٹھا چکا ہے تم لوگوں سے، وہ ایک چھوٹا سا کوریڈور ہے جو اگر تجارت کے لیے کھلتا ہے تو آپ نے ان کو دھوکے دیے ہیں، ہم نے ان کو دھوکے دیے، ہم نے ان کی سرمایہ کاری کا راستہ روکا۔ اس وقت پاکستان محصور ہے، محصور ہے، حکمرانوں کی پالیسیوں کے ہاتھوں محصور ہے، اور حکمران اس لیے مجبور ہیں کہ وہ بھی تو محصور ہیں۔ ناظرین، اب مولانا فضل الرحمان کی گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے سوچا جائے کہ اگر یہ کسی اور کے منہ سے نکلتی تو یقیناً اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر غداری کے فتوے لگا دیتی۔ کہا جاتا کہ یہ جو شخص بول رہا ہے یہ ریاست کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کو ایسا نہیں کہا جائے گا، نہ تو ان کی پکڑ ہوگی، نہ ان کے اوپر کوئی سوالات اٹھائے گا، نہ پریس کانفرنس کی جائے گی، بلکہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد 28ویں آئینی ترمیم آئے گی جس میں مولانا فضل الرحمان پہلے انکار کریں گے، عوام کو یقین دہانی کرائیں گے کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم وہ نہیں ہونے دیں گے،
اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان اپنے مفادات حاصل کرنے کے بعد آرام سے کہیں گے کہ ہم نے اس ترمیم کو اب پاک کر لیا ہے، اب اس کے اندر کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں جو عوام کے خلاف ہو، اس لیے اب یہ حلال ہو گئی ہے۔ اب ناظرین یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس طرح سے سیاست کی جائے گی، جب مولانا فضل الرحمان اس نظام کی حقیقت بتائیں گے اور وہ حقیقت مانتے بھی ہیں، تو پھر اس نظام کا حصہ کیوں بن جاتے ہیں؟ جب یہ نظام ان کے مطابق پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہے، تو پھر مولانا فضل الرحمان خود اس نظام کے ساتھ کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔